ناظرین گرامی، چھٹی صدی قبل مسیح بنی اسرائیل کی سرکشی، نافرمانیاں اور مشرکانہ حرکتیں حد پار کر چکی تھیں۔ ہر طرف ظلم و جبر، فساد اور لوٹ مار کا بازار گرم تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کے پیغمبروں کے ذریعے سے بنی اسرائیل کو متنبہ فرمایا کہ اپنی ان کبھی حرکتوں سے باز آ جائیں، ورنہ گزشتہ قوموں کی طرح انہیں بھی عذاب الہی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لرننگ لائبریری میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ ناظرین گرامی، بار بار کی تنبیہ کے باوجود جب ان پر کوئی اثر نہ ہوا اور ان کی بدعمالیاں روز بروز بڑھتی چلی گئیں، تو قوم عمالقہ کا ایک ظالم و سفاک بادشاہ بخت نصر نے 3 حملوں کے بعد یروشلم اور فلسطین پر قبضہ کر لیا، 40,000 سے زائد علماء کو قتل کر دیا اور تورات کے نسخے جلا ڈالے، تمام شہر کو تباہ و برباد کر دیا اور تمام بنی اسرائیل کو بھیڑ بکریوں کی طرح ہانکتا ہوا بابل لے گیا، جن میں حضرت عزیر علیہ السلام بھی شامل تھے، جو اس وقت نوعمر تھے۔ حضرت عزیر علیہ السلام ایک طویل عرصے تک دیگر اسرائیلیوں کی طرح بابل میں رہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے 40 سال کی عمر میں آپ علیہ السلام کو منصب نبوت پر سرفراز فرمایا۔ حضرت عزیر علیہ السلام کو جب بابل کی قید سے نجات ملی تو آپ علیہ السلام بخت نصر کی قید سے رہا ہونے کے بعد ایک گدھے پر سوار ہو کر بحکم خداوندی اپنے شہر بیت المقدس میں داخل ہوئے۔ اپنے شہر کی ویرانی اور بربادی دیکھ کر ان کا دل بھر آیا اور وہ رو پڑے۔ چاروں طرف چکر لگایا مگر انہیں کسی انسان کی شکل نظر نہ آئی۔ ہاں، یہ دیکھا کہ وہاں کے درختوں پر خوب زیادہ پھل آئے ہیں جو پک کر تیار ہو چکے ہیں، مگر ان پھلوں کو توڑنے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ منظر دیکھ کر انہیں تعجب ہوا اور نہایت ہی حسرت و افسوس کے ساتھ آپ کی زبان مبارک سے یہ جملہ نکل پڑا، انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتھا، یعنی اس شہر کی ویرانی اور بربادی کے بعد بھلا کس طرح اللہ تعالیٰ پھر اس کو آباد کرے گا۔ پھر آپ علیہ السلام نے کچھ پھلوں کو توڑ کر تناول فرمایا اور انگوروں کو نچوڑ کر ان کا شیرہ نوش فرمایا، پھر بچے ہوئے پھلوں کو اپنے جھولے میں ڈال لیا اور بچے ہوئے انگور کے شیرے کو اپنی مشت میں ڈال لیا اور اپنے گدھے کو ایک مضبوط رسی سے باندھ دیا۔ پھر آپ علیہ السلام ایک درخت کے نیچے لیٹ کر سو گئے اور اسی نیند کی حالت میں آپ علیہ السلام کی وفات ہو گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے درندوں، پرندوں، چرندوں اور جن و انسان سب کی آنکھوں سے آپ علیہ السلام کو اوجھل کر دیا کہ کوئی بھی آپ علیہ السلام کو نہ دیکھ سکا۔ 539 قبل مسیح میں فارس کے بادشاہ سائرس اعظم نے بابل کو شکست دی اور بنی اسرائیل کو آزاد کیا۔ بنی اسرائیل کو پھر سے آ کر بیت المقدس میں بسایا اور شہر کو پھر سے دوبارہ آباد کر دیا، اور بچے کھچے بنی اسرائیل کو جو اطراف و جوانب میں بکھرے ہوئے تھے سب کو بلا کر اس شہر میں آباد کر دیا۔ ان لوگوں نے نئی عمارتیں بنا کر اور قسم قسم کے باغات لگا کر اس شہر کو پہلے سے بھی زیادہ اور بارونق بنا دیا۔ جبکہ حضرت عزیر علیہ السلام کو پورے 100 سال وفات کی حالت میں ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو زندہ فرما دیا۔ تو آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ آپ کا گدھا مر چکا ہے اور اس کی ہڈیاں گل سڑ کر ادھر ادھر بکھری پڑی ہیں، مگر تھیلے میں رکھے ہوئے پھل اور مشت میں رکھا ہوا انگور کا شیرہ بالکل خراب نہیں ہوا۔ اور آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ اب بھی آپ کی داڑھی اور سر کے بال کالے ہیں اور آپ کی عمر وہی 40 سال ہے۔ آپ علیہ السلام حیران ہو کر سوچ بچار میں پڑے ہوئے تھے کہ آپ علیہ السلام پر وہی اتری اور اللہ تعالیٰ نے آپ سے دریافت فرمایا کہ اے عزیر، آپ کتنے دنوں تک یہاں رہے؟ تو آپ علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں دن بھر یا دن بھر سے کچھ کم سوتا رہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، اے عزیر، تم پورے 100 سال تک یہاں ٹھہرے رہے۔ اب تم ہماری قدرت کا نظارہ کرنے کے لیے ذرا اپنے گدھے کو دیکھو کہ اس کی ہڈیاں گل سڑ کر بکھر چکی ہیں، اور اپنے کھانے پینے کی چیزوں پر نظر ڈالو کہ ان میں کوئی خرابی یا بگاڑ پیدا نہیں ہوا۔ پھر ارشاد فرمایا کہ اے عزیر، اب تم دیکھو کہ کس طرح ہم ان ہڈیوں کو اٹھا کر ان پر گوشت پوست چڑھا کر اس گدھے کو زندہ کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عزیر علیہ السلام نے دیکھا
کہ اچانک بکھری ہوئی ہڈیوں میں حرکت پیدا ہوئی اور ایک دم تمام ہڈیاں جمع ہو کر اپنے اپنے جوڑ سے مل کر گدھے کا ڈھانچہ بن گیا اور لمحے بھر میں اس پر گوشت پوش بھی چڑھ گیا اور گدھا زندہ ہو کر اپنی بولی بولنے لگا۔ یہ دیکھ کر حضرت عزیر علیہ السلام نے بلند آواز سے کہا، اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، میں جانتا ہوں کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ یہ کہنے کے بعد آپ نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ ویران جگہ جہاں آپ رکے تھے وہ ایک بہت بڑی آبادی میں تبدیل ہو چکی تھی۔ پھر آپ علیہ السلام اس آبادی میں گئے۔ اس کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام شہر کا دورہ فرماتے ہوئے اس جگہ پہنچ گئے جہاں 100 برس پہلے آپ کا مکان تھا، تو نہ کسی نے آپ کو پہچانا اور نہ آپ نے کسی کو پہچانا۔ ہاں البتہ یہ دیکھا کہ ایک بہت ہی بوڑھی اور آپائش عورت مکان کے پاس بیٹھی ہے جس نے بچپن میں حضرت عزیر علیہ السلام کو دیکھا تھا۔ آپ علیہ السلام نے اس عورت سے پوچھا کہ کیا یہی عزیر کا مکان ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ جی ہاں۔ پھر بڑھیا نے کہا کہ عزیر کا کیا ذکر ہے، ان کو تو 100 برس ہو گئے کہ وہ بالکل ہی لاپتہ ہو چکے ہیں۔ یہ کہہ کر بڑھیا رونے لگی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بڑھیا، میں ہی عزیر ہوں۔ تو بڑھیا نے کہا کہ سبحان اللہ، آپ کیسے عزیر ہو سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اے بڑھیا، مجھے اللہ تعالیٰ نے 100 سال مردہ رکھا، پھر مجھے زندہ فرما دیا اور میں اپنے گھر آ گیا ہوں۔ تو بڑھیا نے کہا کہ حضرت عزیر تو ایسے با کمال تھے کہ ان کی ہر دعا قبول ہوتی تھی۔ اگر آپ واقعی عزیر ہیں تو میرے لیے دعا کر دیجئے کہ میری آنکھوں میں روشنی آ جائے اور میرا فالج اچھا ہو جائے۔ چنانچہ حضرت عزیر علیہ السلام نے دعا کر دی تو بڑھیا کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں اور اس کا فالج بھی اچھا ہو گیا۔ پھر اس نے غور سے آپ علیہ السلام کو دیکھا تو پہچان لیا اور بول اٹھی کہ میں شہادت دیتی ہوں کہ آپ یقیناً عزیر ہی ہیں۔ پھر وہ بڑھیا آپ علیہ السلام کو لے کر بنی اسرائیل کے محلے چلی گئی۔ اتفاق سے وہ سب لوگ ایک مجلس میں جمع تھے اور اس مجلس میں آپ علیہ السلام کا لڑکا بھی موجود تھا جو 118 برس کا ہو چکا تھا، اور آپ کے چند پوتے بھی تھے جو سب بوڑھے ہو چکے تھے۔ بڑھیا نے مجلس میں شہادت دی اور اعلان کیا کہ اے لوگو، بلا شبہ یہ حضرت عزیر علیہ السلام ہی ہیں، مگر کسی نے بڑھیا کی بات کو صحیح نہیں مانا۔ اتنے میں ان کے ایک لڑکے نے کہا کہ میرے باپ کے دونوں کندھوں کے درمیان ایک کالے رنگ کا مسا تھا جو چاند کی شکل کا تھا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے کرتا اتار کر دکھایا تو وہ مسا موجود تھا۔ پھر لوگوں نے کہا کہ حضرت عزیر کو تو تورات زبانی یاد تھی، اگر آپ عزیر ہیں تو زبانی تورات پڑھ کر سنائیے۔ لہٰذا آپ نے بغیر کسی جھجک کے فوراً تورات پڑھ کر سنا دی۔ بادشاہ بخت نصر نے بیت المقدس کو تباہ کرتے وقت 40,000 تورات کے عالموں کو چن چن کر قتل کر دیا تھا، اور تورات کی کوئی جلد بھی اس زمین پر باقی نہیں چھوڑی تھی۔ اب یہ سوال پیدا ہوا کہ حضرت عزیر علیہ السلام نے تورات صحیح پڑھی ہے یا نہیں۔ تو ایک آدمی نے کہا کہ میں نے اپنے باپ سے سنا کہ جس دن ہمیں بخت نصر نے گرفتار کیا تھا اس دن ایک ویرانے میں انگور کی بیل کی جڑ میں تورات کی ایک جلد دفن کر دی گئی تھی۔ اگر تم لوگ میرے دادا کے انگور کی بیل کی نشاندہی کر دو تو میں تورات کی ایک جلد برآمد کر دوں گا۔ اس وقت پتہ چل جائے گا کہ حضرت عزیر علیہ السلام نے جو تورات پڑھی ہے وہ صحیح ہے یا نہیں۔ چنانچہ لوگوں نے تلاش کر کے اس زمین کو کھود کر تورات کی جلد نکال لی تو وہ حرف بحرف حضرت عزیر علیہ السلام کی زبانی یاد کی ہوئی تورات کے مطابق تھی۔ یہ عجیب و غریب اور حیرت انگیز ماجرا دیکھ کر سب لوگوں نے ایک زبان ہو کر یہ کہنا شروع کر دیا کہ بے شک حضرت عزیر یہی ہیں اور یہ یقیناً خدا کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ۔ چنانچہ اسی دن سے یہ غلط اور مشرکانہ عقیدہ یہودیوں میں پھیل گیا کہ معاذ اللہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ لہٰذا آج تک دنیا بھر کے یہودی اس باطل عقیدے پر جمے ہوئے ہیں کہ حضرت عزیر علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مختار کل ہے، وہ جو چاہے جیسا چاہے کر سکتا ہے۔ وہ تمام مخلوقات کو تباہ کرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا۔
اور یقیناً وہ دن قیامت کا دن ہے جو کہ ہو کر رہے گا۔ لہٰذا ہم سب کو اس دن کی تیاری کرنی چاہیے تاکہ اس روز نامہ اعمال ہمارے دائیں ہاتھ میں دیا جائے۔